السلام علیکم۔ سبجیکٹ مضمون ہمارا ہے بایولوجی، حیاتیات اینڈ ایوری ڈے سائنس، روزمرہ کی سائنس۔ ٹاپک موضوع جو ہمارا ہے وہ ہے ریسپیریشن کو اردو زبان میں تنفس کہتے ہیں۔ اگر آپ ایف ایس سی پارٹ سیکنڈ میں ہیں تو آپ کا ہوگا یونٹ 14، اور ایوری ڈے سائنس والوں کے لیے یعنی روزمرہ کی سائنس والوں کے لیے لیکچر ہے سیکنڈ۔ میں نے ایف ایس سی پارٹ سیکنڈ کی کتاب سے لیکچر چنا ہے کیونکہ یہاں بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت آسان الفاظ کے چناؤ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ ہیومن ریسپائریٹری سسٹم، انسانی نظام تنفس۔ ریسپائریٹری سسٹم پرووائڈ دی فنڈامنٹل ایبلٹی ٹو بریتھ۔ نظام تنفس سانس لینے کی بنیادی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ دس سسٹم کنسسٹ آف نوز اینڈ نیزل کیویٹیز۔ یہ نظام ناک اور ناک کی گہوں تک مشتمل ہے۔ فیرنکس کو اردو زبان میں گردن بھی کہتے ہیں۔ لیرنکس، ٹیٹوا یا نرخرا۔ ٹریکیا، ہوا کی نالی کو کہتے ہیں۔ برونکائی، قصبی نالیاں۔ برونکیولز، شعیب، نرخرے کی باریک سی شاخ۔ اینڈ ایلویولائی، پھیپھڑوں کے دور اندر آخری ہوا کی تھیلی۔ ان دی لنگز بھی پھیپھڑوں کو ہی کہتے ہیں۔ نرخرے کی باریک سی شاخ، اے ٹینی برانچ آف ایئر ٹیوب ان دی لنگز۔ لیرنکس، ٹیٹوا یا نرخرا، آواز نکلنے کا عضو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم۔ دوسرا موضوع ہے نوز کو اردو زبان میں ناک کہتے ہیں۔ نوز از اونلی ایکسٹرنلی ویزیبل پارٹ آف دی ریسپائریٹری سسٹم۔ ناک سانس لینے کے نظام کا واحد بیرونی طور پر دکھائی دینے والا حصہ ہے۔ The structure of human nose is composed of bones, cartilage and fibrofatty tissues. انسانی ناک کی ساخت ہڈیوں اور کارٹیلیج کہتے ہیں نرم ہڈی کو، اور فائبروفیٹی ٹیشوز یعنی ریشے دار ٹیشوز پر مشتمل ہوتی ہے۔ The external feature of a nose depends upon the ethmoid bones and cartilages۔ ایتھموئڈ جالیدار ہڈی کو کہتے ہیں، کارٹیلیجز نرم ہڈیاں، ڈیپینڈ کا مطلب ہے منحصر، ٹیشوز فیبروفیٹی ٹیشوز ریشے دار ٹیشوز۔ ناک کی بیرونی خصوصیت ایتھموئڈ یعنی جالیدار ہڈی اور کارٹیلیجز یعنی نرم ہڈیوں پر منحصر ہے۔ نیزل پیسج تھرو فیس، چہرے کے ذریعے ناک کا گزرنا۔ ہیئرز آر پریزنٹ انسائڈ دی نوسٹرلز دیٹ ہیلپ ان دی فلٹریشن آف ایئر۔ ناک کے اندر بال موجود ہوتے ہیں جو اکثر ہوا کو فلٹر یعنی صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہینس نوز ہیئر سرو ایز اے ڈیفینس میکانزم اگینسٹ دی ہارمفل پیتھوجنز اینڈ سولڈ پارٹیکولیٹ میٹر پریزنٹ ان دی ایئر۔ ناک کے بال ہوا میں موجود نقصان دہ پیتھوجنز، ٹھوس ذرات کے خلاف دفاعی طریقہ کار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ Both the nostrils and nasal cavities are lined by mucous membrane along with cilia۔ دونوں نتنے اور ناک کی گہاؤ cilia یعنی باریک بال نما کے ساتھ بلغمی جھلیوں کے ذریعے قطار میں لگے ہوئے ہیں۔ The mucous membrane secrete a sticky substance called mucus۔ بلغم کی جھلی ایک چپچپا مادہ خارج کرتی ہے جسے بلغم کہتے ہیں۔ The mucus and cilia filter the air and prevent the entry of foreign particles such as microorganisms, dust and particulate matter inside the respiratory system۔ بلغم اور سیلیا ہوا کو فلٹر کرتے ہیں اور نظام تنفس کے اندر باہر کے ذرات جیسے مائکرو آرگنزم کی دھول اور ذرات کو روکتے ہیں۔ The mucus also help
in moisturizing the air. بلغم ہوا کو نم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے. Cilia move the trapped substance to the pharynx to their removal. سلیا پھنسے ہوئے مادے کو ان کے ہٹانے کے لیے گردن میں منتقل کرتی ہے یا کرتا ہے. Underneath the mucous membrane there are blood capillaries that help to warm the air. About 30 degree centigrade depends upon the external temperature. بلغم کی جھلی کے نیچے خون کی کیپلریز ہوتی ہیں جو ہوا کو 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرنے میں مدد کرتی ہیں جو بیرونی درجہ حرارت پر منحصر ہے. کیپلریز کی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیپلریز the smallest blood vessels in the body containing the smallest arteries to the smallest veins. They deliver oxygen and nutrients to the cell while removing carbon dioxide to be eliminated from the lungs. یہ کیپلریز کی ایک آسان سی تعریف ہے. یہ آپ کے کتاب والے موضوع میں نہیں ہے. میوکس کہتے ہیں بلغم کو. ایکسٹرنل ٹمپریچر بیرونی درجہ حرارت. بلڈ خون. وارم کا مطلب ہے گرم. ہیلپ مدد. ڈیپینڈس منحصر